You are working in home economics since, it's a name, it's a huge name which needs no introduction. And then again, home economics جو ہے ایک بہت ہی pioneer, نام ہے, especially جب لڑکیوں کی ایجوکیشن آ جاتی ہے. اینڈ پرانے زمانے وہ ایک وہ بات ہوتی تھی نا کہ لڑکیوں کو اتنا وہ پش نہیں کیا جاتا تھا پڑھائی کی طرف. And home economics was like the base of it. Do you feel کہ ابھی بھی home economics ایک ایسا institute ہے that, women are really focused and they are inclined, to study there and to learn from there at this point? کیونکہ اب تو چلے وہ segregation اور وہ gender کا اتنا ایک ایشو نہیں رہ چکا جو پہلے ایک ہوتا تھا. اس سوال کے کافی سارے حصے ہیں. جی. میں ایک تو یہ ہے کہ تاریخ پہ اگر ہم جائیں تو لاہور کی جو 2-3 ایلیٹ انسٹیٹیوٹس رہے ہیں خواتین کے لیے, اس میں ایک یہ اہم نام رہا ہے. اور ابھی بھی جتنی ان کی المنائے ہیں مختلف, آپ دیکھیں واکس آف لائف میں کام کر رہی ہیں یا نہیں بھی کر رہی ہیں, تو دے ہیو دیئر اون پرسنالٹی اینڈ اون کائنڈ آف لرننگ. اگلی بات اس میں یہ ہے کہ آج کل جو بات ہو رہی ہے نا اسکل بیسڈ لرننگ کی, تو یہ ہوم اکنامکس میں نے بائی دا وے ایز اے وائس چانسلر ہی پہلی دفعہ میں وہاں پہ گئی ہوں 2019 میں. سو آئی ڈڈنٹ نو واٹ از ایکچولی, لیکن جو پرسیپشن یہی ہوتا تھا کہ اچھی خواتین, سگڑ خواتین جو ہے نا ان کے لیے, تو وہ پیرنٹس جو کہ ایجوکیشن بھی چاہتے تھے بچوں کی, اور ان کو ایک پروٹیکٹیڈ انوائرمنٹ بھی چاہیے ہوتا بچیوں کے لیے, اور وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ یہ زندگی کی جس کو آج کل کی زبانوں میں لائف اسکلز وہ سیکھیں, تو وہ ان کی جی اپنی, تو وہ ان کی ایک پرائرٹی ہوتی تھی. لیکن اب ان سکلز میں دیکھیں جو وہ سیکھتے تھے ایز اے پارٹ, اب ایک گھر جو ہے اس میں بھی سارا کچھ آ جاتا ہے جو شاید ایک بڑے لیول پہ آتا ہے. یو نیڈ ٹو لرن اباؤٹ دا اس انٹیریئر, اینڈ یو نیڈ ٹو لرن اباؤٹ دا ہاؤ یور فیملی از اینڈ واٹ از اٹ ایٹنگ, اور ان کی جو ہیلدی فوڈ ان کو کیسے دینا ہے, کم پیسوں میں آپ نے مینیج کیسے کرنا ہے, آپ کی ڈریسنگ کیسے ہونی ہے, آپ کا اسٹائل کیا ہونا ہے. تو یہ مختلف جو اس کی سکلز تھیں یہ بچیاں سیکھتی تھیں, اور انہی سکلز کو پھر آئی ووڈ سے کہ جو اس میں خود ایک ہر کسی میں کچھ ہوتا ہے, ادارے سے ہم سب کچھ نہیں سیکھ سکتے, ادارہ ایک فاؤنڈیشن رکھتا ہے. انہوں نے پھر فردر ان کے اوپر ایڈ اپ کیا, اور کوئی جیولری ڈیزائننگ میں چلے گئے, کوئی فیشن ڈیزائننگ میں, کوئی انٹیریئر ڈیزائننگ میں. ابھی بھی آپ مختلف اس طرح انڈسٹریز میں جائیں, اسی طرح سے جو پائنیئر یہ انسٹیٹیوٹ تھا فار فوڈ اینڈ نیوٹریشن کا پروگرام جو انہوں نے دیا, اور بچوں کی لیب وہاں پر کہ وہ فوڈ ساتھ ہے تو ساتھ بچوں کو وہ کھلا بھی رہے ہیں, ان کو دیکھ بھی رہے. سو دے بٹ اے ویری ڈفرینٹ اینڈ اسپیسیفک کائنڈ آف لرننگ واز دیئر. اب یہ ہے کہ اس کی چونکہ اتنے سالوں میں ایک گروتھ خواتین کی بھی, اور ان کے اپنی جو صرف وہ اس نظر سے نہیں دیکھتی کہ ہم نے ایک اچھی ہاؤس وائف بننا ہے, بلکہ ان سکلز کے ساتھ ساتھ ہم ان کو پروفیشنلی کیسے لے سکتے ہیں. تو اس کو اب یونیورسٹی چونکہ بن جاتی ہے تو آپ کا اسکوپ پھر آپ نے بڑھانا ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو اسپیشلائزیشن ہوم اکنامکس کی فائنل ایئرز میں وہ کرتے تھے, اب وہ ہمارے سارے وہ بیچلرز پروگرامس ہیں 4 ایئرس کے, تو اس میں بڑا اچھا رسپانس ہے. اب وہ خواتین وہی جیسے میں نے کہا نا کہ اب وہ پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف کافی زیادہ ہیں. تو یہ ایک چینج آیا, اٹس ناٹ جسٹ ایجوکیشن فار دا سیک آف ایجوکیشن, یا وہ لڑکی پڑھ لے اچھا رشتہ آ جائے گا, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, اس طرح کی بالکل وہ والی میتھ سب ختم ہو گئی. اگرچہ ایسا بھی ہے, بلکہ وہ ابھی جو ہمارے منسٹرز کے طور پر اوتھ لیے ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب, ان سے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی, انہوں نے اسٹڈی کی کہ جو میڈیکل ایون بچیاں کرتی ہیں ان کا تو 90% ان کے جو پروفیشن میں آتی ہیں وہ بہت ایک چھوٹی ریشو ہے. تو وہ انہوں نے پوچھا کہ جی آپ پھر آتے کیوں ہیں, اتنا پیسہ لگتا ہے یہ وہ کیسے. تو دس واز ویری اسٹانشنگ کہ جی وہ ڈاکٹرز لڑکیوں کو رشتے اچھے ملتے ہیں, بٹ آئی مین صرف فار دیٹ. اور یہ لوگوں کو بھی, یا جو بیٹوں کے پیرنٹس ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ٹھیک ہے لے آئیں تو پھر آپ ایک پروفیشنل ایک خاتون ہے تو اس کو اسپیس بھی دیں کہ وہ اس پہ جو قوم کا بھی اتنا لاکھوں روپے لگے ہیں, اور جو اس کے اپنے بھی لگے ہیں, اور اس کے کسی کی سیٹ بھی جی پیرنٹس کے بھی لگے ہیں. تو ایک بیلنس جو ہے نا وہ ذرا گڑبڑ ہو رہا ہے سوسائٹی میں, کیونکہ میرج پہ بچیاں بہت محنت کرتی ہیں, ان کو اور تو کچھ اتنا کام ہوتا نہیں, وہ پڑھتی ہیں, باہر جانے کی ان کو اجازت نہیں ہوتی. سو دے آر فوکسڈ ٹوورڈ اسٹڈیز. سو دیٹ از وائی اگر آپ پچھلے سارے اسٹیٹسز دیکھیں
تو موسٹلی جو ٹاپرس ہیں میٹرک میں اور ایف اے میں اور گورنمنٹ وہ بچیاں ہیں اور وہ گھر ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر میرٹ میں تو آ جاتی ہیں, لیکن پھر بات یہ ہے کہ ایک بیلنس ہمیں ٹوٹیلٹی میں اگر ہم سوسائٹی میں دیکھیں تو جب تک ان کو پھر آپ آگے نہیں ساتھ بڑھنے دیتے ہیں تو پھر وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. کہ ایک تو آپ فائدہ یہ میں نہیں کہوں گی نہیں ہے, ایک پڑھی لکھی ماں ڈیفینیٹلی بہتر ہوتی ہے, لیکن جتنا وہ واپس پے بیک کر سکتی ہے وہ اس کے اوپر پھر قدغن اتنی اس طرح سے نہیں لگانی چاہیے اور ہمیں اس کو پروموٹ کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی اچھی بات کیا آپ نے کہ ڈاکٹر بہو جو ہے نا اس کا جو ایک سٹگما ہے اب میرا خیال ہے بہت حد تک ختم بھی ہو گیا, فری لانسر بہوؤں نے ان کی جگہ لے لی ہے. بہت حد تک ختم ہو گئی ہے بات, بیکاز بینگ اے ڈاکٹر آئی نو دیٹ تھنگ ایوری ون کین ریلیٹ انٹو دیٹ. بات کی ہے کہ آپ جہاں اپنی کہتے ہیں نا نالج لیتے ہیں, آپ پڑھتے ہیں, آپ اتنا ٹائم اتنی پیسہ ہر چیز انویسٹ کرتے ہیں, تو اپنی ایجوکیشن کو یوٹیلائز کریں.